بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالی کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، محتاجوں کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا، پھر پہلے آسمان سے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے مہینہ ربیع اول میں سورۃ اقرا کا نزول ہوا۔ دوسرے پیغمبروں پر اللہ کی پاک کتابیں تورات، زبور، انجیل بھی اسی مہینہ میں لوح محفوظ سے نازل ہوئیں۔ اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ چاند رات ہی سے سرکش جنوں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر رات کو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ منادی کرتا ہے، پکارتا ہے، اے نیکی کے شوقین ادھر آ، اے برائی کے شدائی رک جا۔ اس ماہ میں صاحب ایمان کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ ہر رات کچھ دوزخ کے مستحق دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے دن بہت برکت والے ہیں۔ اس مہینے میں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ پورے مہینے کا روزہ رکھنا، یعنی ہر بالغ مسلمان کا صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرنا، جھوٹ، گالی، غیبت اور لڑائی وغیرہ سے پرہیز کرنا، ورنہ روزہ ناقص ہو جائے گا۔ اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا، صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں، فاقہ ہے۔ روزے میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی کرنا، گالی دینا، غصہ کرنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح باجماعت پڑھنی چاہیے۔ تراویح میں ایک قرآن پورا پڑھنا یا سننا چاہیے۔ تراویح کے بعد وتر جماعت کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ شب قدر کی تلاش میں آخری عشرہ کی طاق راتوں میں جاگنا چاہیے۔ محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ غلام اور نوکر سے کام کم لینا چاہیے۔ روزہ داروں کو افطار کرانا یا کھانا کھلانا چاہیے۔ آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ مرد مسجد میں اعتکاف کریں، عورت گھر کے کسی کونے میں یا کمرے میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ فائدہ کیا ہے اعتکاف کا؟ اعتکاف کا مفہوم یہ ہے کہ سب کام چھوڑ کر نیت کے ساتھ مسجد میں رہنا،
اور بغیر ضرورت انسانی کے باہر نہ جانا کے معنی ہیں سب کام چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر آ بیٹھنا، اسی کا نام رٹنا۔ یہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فرض، یعنی وہ اعتکاف جو منت اور نظر میں مانا ہوا ہو، اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت موقدہ ہے۔ یہ ایک سنت موقدہ کفائی، یعنی وہ جو رمضان کے آخری عشرہ کے 10 دن کا ہوتا ہے۔ ہر بستی یا بڑے محلے سے ایک آدمی ضرور متقف ہو، ورنہ سب ترک سنت کے گناہ گار ہوں گے۔ اور ایک مستحب جو ہر وقت ہو سکتا ہے، اس میں روزہ بھی شرط نہیں۔ ختم تراویح کے دن اللہ کے ہاں دعا کرنا کہ یا اللہ، میں نے یہ ختم پڑھا ہے، یہ تراویحیں پڑھی ہیں، یہ روزے رکھی ہیں اس پورے مہینے میں، اس کو قبول فرما، میری مغفرت فرما، میرے آنے والے دن تمہاری کتاب کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والی زندگی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔